آپ کا مبارک نام حضرت سیدنا محمد سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کارنٹا شریف کے مشہور و معروف بزرگ قطب الاقطاب حضرت سیدنا قطب محمود سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا شمار گجرات کے اجلہ اولیاء کرام میں ہوتا ہے، ان کے صاحبزادے ہیں، اور بیرپور شریف میں آرام فرما حضرت سیدنا خواجہ محمود دریائی دولہا رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ دادا جان ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت قطب محمود رضی اللہ تعالی عنہ کا آستانہ مبارکہ گجرات کے کارنٹا نامی گاؤں میں مرجع خلائق ہے، جہاں آسیب زداؤں کو آسیب کی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ بڑا ہی پرجلال اور بارونق آستانہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محترم چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت محمد سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے زبردست عالم و فاضل اور حافظ قرآن تھے۔ بادشاہ وقت نے ایک بشارت کی بنا پر آپ کو شہر کا قاضی مقرر کیا۔ ایک عرصے تک آپ احمد آباد کے قاضی رہے۔ آپ حضرت سیدنا عبداللہ برہان الدین قطب عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید تھے، اور خلافت کا شرف سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل فرمایا تھا۔ حضرت قاضی محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اپنے اس مقصد میں کامیابی کے لیے ایک بار اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عالی میں دعا کرانے کے لیے آپ حاضر ہوئے اور اپنی دلی تمنا کا اظہار کیا۔ سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس بات کو آپ حضرت شاہ عالم کی خدمت میں پیش کیجئے۔ حضرت قاضی محمد رحمۃ اللہ علیہ سرکار شاہ عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور میرے حال پر خصوصی توجہ فرمائی جائے، اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی عرض کیا کہ حضور میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ سرکار قطب عالم کا بھیجا ہوا ہوں۔ یہ سن کر سرکار شاہ عالم نے حضرت قاضی محمد رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو غور سے دیکھا اور مسکرا کر فرمایا کہ قاضی صاحب، اگلے جمعے کی رات آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوں تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں یہ بات، یعنی جو آپ کی خواہش ہے، اسے بھی پیش فرما دینا۔ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارکہ سے یہ بشارت سن کر آپ بہت خوش ہو گئے اور بے چینی کے ساتھ جمعے کی رات کا انتظار کرنے لگے۔ پھر وہ مبارک رات آئی۔ حضرت قاضی محمد رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر باوضو بستر پر تشریف لائے اور درود پاک پڑھتے پڑھتے آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور باندھے آنکھیں بند کر لی۔ آپ کو نیند آ گئی اور نصیبہ بیدار ہوا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نورانی دربار سجا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظروں کے سامنے رونق افروز ہے۔ آپ نے قدم بوسی کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ساتھ ہی آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ سرکار نے آپ کی عرضی سن کر کرم فرماتے ہوئے آپ کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنے دستے مبارک کی شہادت کی انگلی سے 3 مرتبہ عربی میں ہا تحریر فرمایا۔ جو عربی کے حروف میں جیم کے بعد آتا ہے وہ حرف ہا۔ اس کے بعد قاضی صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ خواب سے بیدار ہو کر یہ بہت خوش اور مسرور تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 مرتبہ ہا لکھنے کو یہ سمجھ نہ پائے تھے۔ پوری رات بے چینی کے عالم میں گزری۔ صبح ہوتے ہی مرشد اجازت حضرت سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب اس بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کی نوبت ہی نہ آئی، یہاں پر تو سب کچھ پہلے ہی ظاہر ہو چکا تھا۔ سرکار شاہ عالم نے قاضی صاحب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کی مبارکباد دی اور سینے سے لگا لیا اور آنکھوں کا بوسہ لیا۔ پھر سرکار شاہ عالم نے قاضی صاحب کو اس مبارک خواب کی یہ تعبیر ارشاد فرمائی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 مرتبہ ہا لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان قریب اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کو 3 صاحب کرامت فرزند عطا فرمائے گا، اور ان میں بڑے صاحبزادے کا نام حمید،
منجلے والے کا نام حماد اور چھوٹے صاحبزادے کا نام حامد ہوگا۔ اس بشارت کی تھوڑی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قاضی صاحب کو 3 باکرامت فرزند عطا فرمائے۔ جب یہ تینوں صاحبزادے بالغ ہوئے تو حضرت قاضی محمد رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں کو لے کر سرکار شاہ عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور یہ فرزند آپ ہی کی دعا سے عطا ہوئے ہیں، میری یہ مراد تو پوری ہو گئی لیکن میری ایک اور آرزو ہے، آپ کرم فرما کر اسے بھی پورا فرما دے، اگر اجازت ہو تو میں اپنی دلی خواہش کا اظہار کروں۔ سرکار شاہ عالم نے فرمایا کہ ہاں، آپ کا جو مدعا ہے وہ بیان کرے۔ قاضی صاحب نے عرض کیا کہ حضور اب تمنا یہ ہے کہ آپ ان تینوں کو بیعت سے مشرف فرما کر اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ آپ کا مزار پاک احمد آباد کے سرسپور علاقے میں ہے۔